اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہو, ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لے اور ہمیں صحیح راستہ دکھا لے, اور ہماری پچھلی زندگی اگلی زندگی جو ہے نا پچھلی زندگی سے کئی درجہ عمل اور ہر لحاظ سے بہتر بنا دے. بے شک ہم محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم رضا چاہتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا چیزوں کو ہم پک اینڈ چوائس کرے بغیر اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں. آیت نمبر 60 ہو چکی ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت, جس پہ ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, جس کا نام لینا یا کسی کے ساتھ اگر وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. یہ ہماری انسانی فطرت کا ایک طریقہ کار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان کو کمزور ہی پیدا کیا ہے. لیکن مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے موت کے لحاظ سے, اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آج کی ٹاپک میں آج کی جتنی آیتیں ہمارے آج کی ہوں گی اس میں آپ کم از کم 3 مرتبہ آج ہم لوگ موت کا ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ فرسٹ آیت ہے جس میں ابھی ہم موت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا آگاہی دے رہے ہیں, کچھ انفارمیشنز ہوتی ہے, کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں اور کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں نا. قرآن میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ایک نصیحت رہے گی کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسے کیا, کچھ نشانیاں رہیں گی جو آسمان اور زمین میں رہیں گی, ہمارے اندر رہیں گی, جسم میں رہیں گی, اور قیامت کی نشانیاں رہیں گی, یہ نشانیاں رہیں گی. اور نیکسٹ رہے گا کرنے کے کام, احکامات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر ایک اطلاع دے رہے ہیں, ایک چیز کی آگاہی, ایک انفارمیشن بتا رہے ہیں کہ تمہارے کو مر کر اٹھنے پر یقین نہیں آتا, ڈاؤٹ فل ہے, تو پھر یاد رکھو کہ تم روز مرتے ہو اور روز جیتے ہو. کون سی دعا پڑھ کر سوتے ہیں ہم رات میں کہ اللہم بی اسمی کا اموتو واہیا, اے اللہ میں مرتا ہوں تیرے نام سے اور اٹھوں گا بھی تو تیرے ہی نام کے ساتھ, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیند ہے ہماری وہ چھوٹی موت کے جیسی ہے. روح ہماری روز قبض ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ میرے اور آپ کے نے وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض ہو جاتی ہیں. پر ڈے ہم ایک موت کا کیا کر رہے ہیں, ایک مزہ چک رہے ہیں, موت کو یعنی موت کو ریئلائز کر رہے ہیں, اس کے پر گزر رہے ہیں کہ موت کیسی رہے گی, وہ ہماری روحیں قبض کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے, پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں وہ واپس بھیج دیتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں پر ڈے, ایک دن میں دیکھ رہی تھی پر ڈے کتنے لوگ صرف نیند میں مرتے بولے تو آل اوور ورلڈ میں اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ لوگ رات میں سو کر صبح میں نہیں اٹھ پاتے. اپروکسیمیٹلی میجر کاز جو بتایا گیا ہے دنیاوی اعتبار سے, ہارٹ اٹیک, اس طریقے سے اسٹروک ہو جاتا ہے, اینڈ گاڈ نوز کیا کیا ریزنس ہوتے ہیں. بٹ جو اسٹیٹسٹکس ہم کو بتاتی ہے رات میں سونے کے بعد تقریباً ہول ورلڈ میں 1 لاکھ کے قریب فگر ہے جو صبح اٹھتے نہیں. تو اسی لیے ہم ایک روز صبح میں اٹھنے کے بعد میں الحمدللہ الذی احیانا, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر سے زندگی بخشی, ہے نا. صبح اٹھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو روز سونے کے ٹائم پہ یاد رکھنا, کلمہ پڑھ کر سونا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری روح آپ کے پاس رہ جاتی ہے تو وہ اپنی اسے بخش دیجیے, اس کے ساتھ صحیح معاملہ کریے, اور اگر واپس آپ بھیجتے ہیں آپ دنیا میں, اگر میری زندگی کے مہلت باقی ہے تو جو ہے نا مجھے اس پر اپنی راہ پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کرنے کا کام کیا ہے اس میں کہ روز ہم مرتے ہیں اور روز ہمیں زندہ ہوا جاتا ہے. تو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ روز ہماری موت کو روح قبض کر کے واپس بھیج سکتا ہے, تو خیبر میں زندگی گزارنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ دوبارہ زندگی قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کر دیں گے, اور ہمارا حشر کھڑا ہونا ہے. اس پر اور بھی بات آگے چل کر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہاں پر بھی میں خلاصہ کرتی ہوں. بہرحال ہم روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں, اور اپنی مدت پوری کرنے تک ہم جیتے ہی رہیں گے. آخر اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. ہم اپنی کتاب لے کر پہنچیں گے, اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب میں سے ہمیں کھول کر بتائے گا یہ تھا تمہارا رویہ, یہ تھا تمہارا رویہ, اور یہ کرتے تھے, اور تم یہ سوچتے تھے, اور یہ بات کرتے تھے, اور عبادتوں میں اس طریقے سے تھے. پوری A to Z جو ہے نا, مالی حاضل کتابی جو ہے نا, ہم بولیں گے سورہ کہف میں ہمارے جمعہ کو پڑھتے, کیسی کتاب ہے یہ, نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے نہ بڑی چیز. وہ کتاب لکھ رہے ہیں زندگی کو جو ہے نا, ہم اپنے آپ کو ایک جو ہے نا لکھتے ہوئے کرتے ہوئے ایک اپنے خلاف یا اپنے فیور میں ثبوت اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کر رہے ہیں. اس کا شعور ہمیں آ جانا چاہیے قرآن پڑھتے پڑھتے.
اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اطراف میں پوری نگرانی ہے. یہ زمین گواہی دینے والی ہے، یہ آسمان گواہی دینے والے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دینے والے ہیں، ہمارے جسم گواہی دینے والے، کرامن کاتبین، ہمارے خود کے جو ہے نا نامہ عمل پورے. ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں. when you are thinking you are alone, you are actually not alone. یہ زمین پڑھیں گے آگے آگے تو یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہے کہ اس کے اوپر گناہ کیا گیا تھا کہ یہ سجدہ کیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں گواہ ہمارے اطراف میں مقرر ہیں جو ہماری نگرانی کا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف پلٹ کر واپس لے جائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پوری ہماری کہانی کو، پوری میری زندگی اور آپ کی زندگی کی پوری چیزوں کو سمیٹ کر اس واقعے میں بیان کر دیا گیا ہے. ہم روز اٹھتے ہیں، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، ایک کہانی ہم لکھ رہے ہیں. اچھی یا بری ہمارے کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہے تو اچھی زندگی گزاریں، چاہے تو بری زندگی گزاریں، چاہے تو ہم لوگوں کو رضا کر لیں، چاہے تو ہم اللہ کو رضا کر لیں. لیکن جب فرشتے کا وقت آ جاتا، فرشتہ جب ہمارے پاس نظر آنے لگیں گا، ہم بولیں گے ذرا ملک الموت میرے کو 1 منٹ کا ٹائم دو. میں کیا کرتا ہوں معلوم ہے؟ ایک صدقہ کر لے. تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں سونا وہ پہ پورا میں دن بول کے میں بچوں کو دے دیتا ہوں، یہ 10 صدقہ کرو بول کو. کیوں بولے تو جب ہم کو آگے کی زندگی کا سمجھنے آتے رہتا. فرشتہ نظر آنے کے بعد میں 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی بھی دیر آنے والی نہیں ہے. تو مہلت کیا ہے؟ فرشتہ نظر آنے سے پہلے. دس از دا ٹائم we have to take the action. ابھی جو کرنا ہے، 2 رکعت نماز کی، نہ ایک سجدے کی، نہ شکر کی، نہ کسی چیز کی مہلت ہم کو نہیں ملنے والی ہے. اور بے شک ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. اس چیز کی تیاری کر لینا قرآن مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے. ابھی ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کر دیکھے ہیں کہ وہ لوگ کیا بول رہے تھے، ذرا ہمارے کو نشانی تو دکھاؤ، ذرا ہمارے کو نشانی تو دکھاؤ. مکہ کی زندگی کی یہ پرابلم تھی. کل ہم ڈسکس کر لیے تھے کہ ان لوگوں جو ہے نا نبیوں کو ماننے کے لیے شرائط ڈالتے تھے اور نشانیاں کا بار بار مطالبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ایکچولی مان کر نہیں دینا چاہتے تھے. اور ان لوگ اتنے سارے سال جو ہے نا بہت سال تک وہاں پر نبیاں نہیں آنے کی وجہ سے بہت زیادہ شرک ان کے دماغوں میں بیٹھ چکا تھا اور بہت زیادہ غلط فہم. کل ہم پڑھ چکے ہیں ہام کا، وسیلے کا، جو ان لوگوں ایک عجیب سے اونٹوں کو ایک بنا لینا، ایک عجیب سپرسٹیشس ماحول ہے، گندگی کا عالم ہے. لوگ چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، عورتوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے اور بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ویسے معاشرے میں حق لے کر جب کھڑے تھے تو وہ لوگ جو ہے نا اس طریقے کے سوالات کر رہے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے کو نشانیاں چاہیے نا. اب دیکھو یہاں سے پورے مکی زندگی میں صورتوں میں یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے لیے تھوڑا امیجنیشن اسٹرانگ کر دینا. اللہ تعالیٰ جس چیزوں کو بتا رہے ہیں اس چیز کا ہم کو تصور کرنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی کبریائی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ریئلی میرا رب اتنا بڑا ہے اور ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور ہم عمل کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. ہمارا جو عمل ہے، دیکھیے کبھی کبھی عمل ہمارا بڑھ جاتا ہے، رمضان آتا ہے اور جمعہ آتا ہے، اس طریقے سے حالات میں کیا ہم ایک دم عمل کو بدلا ہوا دیکھتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں. تو ڈائریکٹلی عمل کا جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یہ بات کو فارمولے کے جیسا یاد رکھیے کہ جو ہمارا عمل ہے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہمارا ایمان. جس طرح ایمان پختہ ہوگا، یعنی جس قدر ہمارا ایمان پختہ ہوگا اس قدر ہمارے عمل میں تیزی آئے گی. جب ہم کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، ایک جھاڑ کی طرح ہے. ایک جھاڑ جیسا سوکھتے رہتا، باہر آتے رہتی اور مرجھا جاتے رہتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو لیٹس سی اللہ تعالیٰ کون سی نشانیاں یہاں پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر تدبر کرنا آسان عطا فرمائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں سے تمہیں کون خطرات سے نکال کر بچا کر لاتا ہے. جواب دیجیے
کون ہے جو مجھے اور آپ کو کئی مصیبتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں, کئی جگہ ہم ایسا لگ رہا تھا اب ختم, دی اینڈ ہو گیا, اب اس پریشانی سے ہم کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. ایٹ دیٹ مومنٹ ہم کو ایک روشنی کی کرن آتی ہے اور اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھتے دیکھتے بدل دیتے ہیں. تو اس سوال کا جواب میں اور آپ بھی دیں گے کہ خدا میرا رب. اور کون ہے جس نے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑا کر چھپ چھپ کے روتے روتے دعائیں چپ کے دعائیں مانگتے ہو, کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. کہو اللہ تمہیں, کہہ رہے ہیں آپ سب ساتھ ساتھ میں, دل میں بھی کہتے جائیے اور زور سے بھی کہتے رہیے کہ ہم اس چیزوں کا اقرار کریں. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ایک اللہ تعالیٰ ایک سچویشن ہم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جب ہم کو مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, اسپیشلی بیماری ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹس کے واقعات سننے میں آ جاتے ہیں, بچے آج کل دیر سے آئے تو بھی ایک عجیب سی ٹینشن ہمارے کو لگ جا رہی ہے, حالات ہی اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں. یہ تمام معاملات میں ہم چپ کے کیا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا پڑھتے ہیں. ذکر ختم ہی نہیں رہتا, ذکر اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کو ہٹ جان دے. میں اللہ تعالیٰ میں اب کی بار جو ہے نا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے انشاءاللہ پوری لائف جو ہے نا میں حدیث اور قرآن کے لیے جو ہے نا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گی. ایسی ہماری نیتیں ہوتی ہیں. فرینکلی ہم سب اس لمحے سے گزرے ہیں. دس آیت ریمائنڈس اس, وہ ہمارے نازک لمحات, شاید اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لمحات کی یادداشت دلا رہے ہیں. حج اور عمرے پہ بھی جا کے رو کے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں اگلی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گی. چپ کے ہم اللہ سے کئی وعدے, کئی اقرار کر گزرتے ہیں. جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں, جب ہم ان حالات سے باہر آ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے, پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں ایک عجیب سا شرک کرنے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو ایک ساتھ کہا, بچا لیا تو ہم تمہارے ضرور شکر گزار ہوں گے بولے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. نیکسٹ ہے تشکرون, شاکرون بن تم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور جب سب ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا بولے, تشرکون, وہ میری صلاحیت تھی, وہ میری آئیڈیا تھی, فلاں ڈاکٹر نے کیا. ہم شرک کرنا شروع کرتے, مصیبت میں دعائیں رب سے مانگنے, اور آنے کے بعد میں دعائیں قبول ہونے کے بعد میں, پریشانیاں ختم ہو جانے کے بعد میں ہم شرک کرنے لگتے ہیں. یہ دونوں بھی دیکھے, کا را, شین تو کامن ہے, کاف اور رام کی ہیرا پھیری سے ہم پورے اجر کو اپنے ضائع کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غضبناک ہوتے ہیں اس لمحے میں ہم اپنے آپ کو امیجن کر سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے, یہ سب سن کر, سیکھ کر, دیکھ کر کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے جو بھی وعدے کیے ہیں, جو بھی ہماری نیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ اس چیز پر قادر ہے کہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے رب العالمین, ہمارے دل کو ایک مرتبہ جب ہدایت مل چکی ہے, اس سے نہ پھیریے, اس قرآن کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے, ہمیں قرآن کو ہمارے خبر کا ساتھی بنا دیجئے, اور حشر میں ہم سب کو اس کا ساتھ جو ہے نا عطا فرما دیجئے, اور قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا قیامت کے دن ہو جائے. سبحان اللہ. اس طریقے سے اگر ہمارے اندر استقامت آتی ہے تو جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کروا رہے ہیں. یہ نشانیاں ان سے بیان کی گئی تھی, اور یہی نشانیاں پھر ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسنس لے کر آئی ہیں. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے, یا تمہارے قدموں میں نیچے سے برپا کر دے, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقے سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید یہ حقیقت کو سمجھ لے. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے, حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں, اور ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک مقررہ وقت ہے. ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بولے کہ ایک مرتبہ بچا لینے کے بعد میں دوسری مرتبہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے کہ نازل کرے تمہارے اوپر سے, تمہارے قدموں میں سے, تمہارے گروہ, یا پھر تمہارے کو گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کرے. فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جانا بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. دو بھائیاں ایک سائڈ, ایک بہن بات نہیں کر رہی, ایک چاچا الگ ہو گئے, یہ کیا ہے, پورے یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے کہ ہمارے اندر جو قرآن اور حدیث کا یہ نکل جاتا ہے, ہماری محبتیں اور صلہ رحمی کے یہ
ختم ہو جاتے اثرات، تو عذاب کی شکل میں ہماری فیملیز میں بھی گروہوں میں تقسیم ہو جانا، چاہے امت کے لیول پہ ہو جائے، فیملیز کے لیول پہ ہو جائے، پرسنل لیول پر بھی ہم کیا ہے گروہ میں بچ جانا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ عذاب کی ایک شکل ہے، تقسیم کر دیتا ہے دوسرے گروہ کو، ایک گروہ کے اوپر طاقت آ جاتی ہے، یعنی مزہ چکانے کے لیے آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ اوپر سے پریشانیاں، ادھر سے پریشانیاں، یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر معافی مانگے، اے رب العالمین ہمارے اندر یکجہتی عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، ہمیں اوپر سے اور قدموں کے نیچے سے جو بھی پریشانیاں عذاب نازل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کر دے۔ اور اس کا کڑی کیا ہے؟ وی ہیو ٹو سرینڈر اوور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تمہارے قوم اس کا انکار کر رہی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے کہو کہ یہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جو ہے نا، ہم ان کے پاس جا کر انہوں ہمارے دروگا نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے کو صرف میسج کنوے کرنے والا ہوں، کوئی عذاب آیا تو میرے پاس نہیں آنا، میں تمہارے کو اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ نوح علیہ السلام لے کے دیکھ لیجیے، چاہے کوئی بھی بستی پر عذاب آیا، ایک وقت مقررہ کے بعد پروفٹس پر میسج پہنچا دیتے ہیں، اور جو ساتھ اچھے رہتے ہیں، جو ایمان والے رہتے ہیں، ان کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بستی کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ رب اور وہ گنہگار بندے ہی اس کی طرف جو ہے نا ان کا انجام رہتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کرے گی، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی ان کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جاتے ہیں، ان کو تو اپنے انکار حق کے موازنے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ آیتوں کا جھٹلانا ہے اور گناہ کے پاداش میں عذاب کی، یہ سیکنڈ ٹائم پھر وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اکثر وہ بیشتر جو نا گناہوں کی کمائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، اور ان کا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بتایا گیا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک سزا بتائی گئی ہے۔ اس آیت کو اگر ہم پچھلی اس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آیت نمبر کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں؟ ترجمہ یہاں پہ دیکھیے 67 سے میں نے بتایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھو کہ ہماری آیتوں پر نکتہ چینی ہے، کوئی ایسی محفل ہم امیجن کرے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر نبیوں کا ہو گیا، مساجد کا ہو گیا، مولویوں کا ہو گیا، یا قرآن کی کسی آیت پر اگر کوئی مذاق اڑانے والی محفل میں ہم پہلے شرکت کر چکے ہیں تو پہلے ہم یہاں پر استغفار کریں گے، اور آگے کے لیے ہم یہ طے کر لیں گے کہ ایسی محفلوں میں یا ایسے دوستوں میں مجھے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے جہاں پر قرآن کے ساتھ جو ہے نا اور اسلام کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، ملاؤں کا مذاق ہو گیا، حجاب کا مذاق ہو گیا، داڑھی کا مذاق اڑانا ہو گیا، معصوم بچے جو قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کا ارے یہ کیا کر رہا، ملا بنا دے رہے، ملانی بنا دے رہے، یہ کائنڈ آف اگر سینٹینس سب ہمارے کو سننا نا تو یہ مقام رہتا ہے کہ ہمارے کو ان سے الگ ہو جانا۔ ہاں ان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے لیکن ان کو تنبیہ کر دینا ہے، دیکھیے البتہ نصیحت کرنا ہے، ان کا فرض ہے، صرف ہمارے کو پہنچا دینا، نصیحت کرنا ہے، ان کے ساتھ مینگلنگ اپ کرنا، پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا ظلم ہوگا، ہم اپنے آپ کو ظلم کرنے کے بچائے ہوگا۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کو کھیل تماشا، ایسی محفل جس میں دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا گیا ہے اور آیتوں کا، قرآن کا اور شعار اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ نصیحت کرنا، پھر یہاں پر بھی بتایا گیا، دیکھیے تنبیہ کرنا تھا وہاں پر، اور یہاں پر کرنا کیا ہے؟ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ ہاں کرنا کیا ہے؟ قرآن کے آپ ان کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا ان کے اس گندے کاموں میں یا اس غلط رویے میں اور آپ سفارشی یا میں اور آپ اس کا حصہ
نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر ان کی دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کی عذاب کی وعید بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بننے سے بچائے۔ اگر ہم اس ویسی محفلوں میں ہم سینٹر آف اٹریکشن رہے ہیں کبھی، تو پہلے تو سب سے پہلے ہم ویسی محفلوں کو آغاز نہ کریں جہاں پر قرآن اور شریعت کے خلاف باتیں ہوں، اور کبھی کبھی تو ایسی محفلیں ہی وہ رہتی ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، تو کیا ویسی محفلوں میں شرکت کرنا جائز ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو وہ چیزوں میں جس میں ڈسکشن ہو رہا وہ بھی منع نہیں کر رہے۔ سنت کی گیدرنگ ہے، اچھی گیدرنگ ہے، سب صحیح ہے، صلہ رحمی کے لیے قائم کی گئی ہے، واٹ ایور جو فنکشن رہے گا پہلے وہ جائز فنکشن ہو، بدعت کی طرح نہ۔ سیکنڈلی وہاں پر وہ بات نہ ہو، یہ دونوں چیزیں عمل کے۔ پرسوں ایک سوال آیا تھا مجھے کہ ایسے ایسے فنکشن ہیں، ہم جانا کیا؟ تو قرآن کی روح سے آنسر آپ خود تلاش کر لیجئے، ہم فتوے نہیں دے سکتے، ہم کسی کو کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، صرف قرآن میں یہ آنسر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو غیر شرعی کام ہوتا ہے، غیر شرعی باتیں ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو شرکت کرنا ہے۔ جو اسپانسر ہی اسی لیے کی گئی ہیں، جو آرگنائز اسی کے لیے کی گئی ہیں کہ وہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہے، تو کیا میں اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کر لینا ہے۔ آگے دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنے حال اس شخص ایسا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہے، اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہے، اور حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں گے، ادھر یہ سیدھا راستہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت ختم کر دو، نماز قائم کرو، اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اسی کی طرف سے تمہیں سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا، جس دن وہ حشر ہو جاؤ، اور اسی دن ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے۔ پھر کمپیریزن بتا جا رہا، ویسے لوگوں کی جو محفلہ ہو چکے ہیں اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان کرنے دے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پکار رہے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے جو شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر جنگل میں بھٹکتے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، انشاءاللہ اذان کے بعد اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔